جی السلام علیکم۔ ماشاءاللہ دوست آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ کے ہاں امید ہے۔ جیسا کہ ٹاپک آپ کے سامنے آج کا عنوان ہمارا کہتا ہے خبروں کی تدوین سے کیا مراد ہے، نیز تدوین کے بنیادی اصول بیان کریں۔ یہ بڑی محنت سے نوٹس آپ لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں جی، باقاعدہ کانٹ شانٹ کر کے ان کو ایک نوٹس کی شکل میں لایا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، علمی دنیا بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں۔ عنوان کی طرف آتے ہیں جی اپنے۔ خبر دیکھا جائے خبر کی تعریف کیا ہے تو کہتا ہے ایسے واقعات جو معمول کے خلاف ہوں یا جن میں کچھ اچانک پن ہو اور دلچسپی کا عنصر شامل ہو خبر کہلاتے ہیں۔ ایسے واقعات جو معمول کے خلاف ہوں یا جن میں کچھ اچانک پن آ جائے اور دلچسپی کا عنصر شامل ہو کیا کہلاتے ہیں جی؟ خبر کہلاتے ہیں۔ جن واقعات کے بیان میں کچھ نئی معلومات حاصل ہوں، جن باتوں کا معمول کے خلاف سمجھا جائے یا جن میں کچھ اچانک پن اور دلچسپی کا عنصر شامل ہو انہیں خبر کہا جاتا ہے جی۔ ایسے واقعات جن میں کچھ نئی معلومات حاصل ہوں، جن باتوں کا معمول کے خلاف سمجھا جائے یا جن میں کچھ اچانک پن اور دلچسپی کا عنصر شامل ہو انہیں خبر کہا جاتا ہے۔ کوئی واقعہ اس وقت خبر بنتا ہے جب اس میں خبری قدر موجود ہو اور وہ تازہ ترین ہو۔ خبر میں غیر معمولی واقعات، حادثات، ایجادات، مسرت انگیز یا المناک اطلاعات شامل کی جاتی ہیں۔ ان میں اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں لوگوں کی اکثریت جاننا چاہتی ہے اور ان میں دلچسپی رکھتی ہے۔ یہ اطلاع یا واقعہ مقامی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے اور قومی و بین الاقوامی نوعیت کا بھی۔ خبر میں غیر معمولی واقعات، حادثات، ایجادات، مسرت انگیز یا المناک اطلاعات شمار کی جا سکتی ہیں۔ ان میں اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں لوگوں کی اکثریت جاننا چاہتی ہے، ان میں دلچسپی رکھتی ہے، یا یہ اطلاع یا واقعہ مقامی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے اور قومی و بین الاقوامی نوعیت کا بھی۔ یہ بات امر ہے کہ کوئی واقعہ کتنا ہی دلچسپ اور غیر معمولی کیوں نہ ہو، اس وقت تک خبر نہیں بن سکتا جب تک اسے موزوں الفاظ کا جامع بنا کر دلکش انداز میں ایک رپورٹ کی صورت نہیں دی جا سکتی۔ یہی رپورٹ جب لوگ پڑھیں گے تو اسے خبر کہیں گے۔ مراد یہ ہے کہ کوئی اطلاع اس وقت تک خبر کی حیثیت اختیار کرتی ہے جب اس میں خبری قدر موجود ہو۔ مراد یہ ہے کہ کوئی اطلاع اس وقت خبر کی حیثیت اختیار کرتی ہے جب اس میں خبری قدر موجود ہو، یعنی وہ واقعہ خبر کہلا سکتا ہے جو تازہ ترین ہو۔ جو کیا ہو جی؟ تازہ ترین ہو۔ اسی طرح کسی واقعہ کا ہمارے شہر میں یا گرد و پیش رونما ہونا ہمارے لیے اہم خبر ہے، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق ہمارے گاؤں یا شہر سے ہوتا ہے۔ یہی خبر دوسرے علاقے والوں کے لیے شاید قطعاً بیکار اور غیر اہم ٹھہرے، یعنی جو واقعہ جس قدر ہمارے قریب رونما ہوگا اسی قدر وہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہوگا اور اسی قدر ہم اس خبر میں دلچسپی لیں گے۔ وہ خبر زیادہ سے زیادہ انسانوں کے لیے باعث کشش ہوتی ہے جس میں انسانی زندگی سے متعلق کوئی اطلاع، انکشاف یا ڈرامائی عنصر موجود ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس خبر کو واقعی دلچسپ اور جاذب توجہ بنانے کے لیے اخبار نویس اپنے قلم کے جوہر دکھا سکے۔ خبروں کی ترتیب و تدوین کی بات کی جائے تو کہتا ہے اخباروں میں چھپنے والی خبریں
ٹائپ ہو کر آئیں یا مختلف نامہ نگاروں نے ہاتھ سے لکھ کر بھیجی ہوں، تدوین کی محتاج ہوتی ہیں۔ تدوین، جس کو انگلش میں ایڈیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں، کے لیے پہلی نظر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس خبر کی اہمیت کیا ہے، اسے کس قدر جگہ ملنی چاہیے اور کسی صفحے پر اور کس کالم میں چھپنی چاہیے۔ پھر یہ کہ اس کی سرخی کس نوعیت کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، گویا یہ دو کام ہیں۔ کون کون سا تھی؟ ایک تو جو جز ہے اس کی خبر کی تدوین، ایک تو خبر کی تدوین کی جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ کیا جاتا ہے، دوسرے اس کے لیے مناسب عنوان تجویز کرنا۔ اس خبر کے لیے ہم ایڈیٹنگ میں دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں جی، ایک تو خبر کی تدوین، دوسرا اس کے لیے مناسب عنوان تجویز کرنا۔ کہتا ہے جو ہی کوئی خبر یا رپورٹ ایڈیٹر کے سامنے آتی ہے، وہ اس کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کے بارے میں عمومی نتائج اخذ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں عمومی نتائج اخذ کرتا ہے۔ تدوین کے بنیادی اصول، کہتا ہے مختلف اخباروں کی ضرورت مختلف ہوتی ہے، لیکن بالعموم ایک اخبار اپنی خبروں میں چند بنیادی اصولوں کا تقاضا کرتا ہے۔ چاہے اخبار جیسے بھی ہوں، چھوٹے بڑے، لیکن ان کے لیے یہ 3-4 جو اصول ہیں نا جی، ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے جی صفائی، کہتا ہے قارئین کو خبر یا رپورٹ یا مضمون پڑھتے وقت اس کا مفہوم و منشا سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں پیش آنی چاہیے۔ اس کے بعد اختصار، خبر کو مناسب الفاظ میں ڈھالنا جس سے واقعات یا تصورات کو کوئی نقصان نہ ہو، نیوز ایڈیٹر سب ایڈیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خبر کو مناسب الفاظ میں ڈھالنا جس سے واقعات یا تصورات کو کوئی نقصان نہ ہو، نیوز ایڈیٹر سب ایڈیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ خبر اپنے موضوع طوالت میں رہے۔ چنانچہ مناسب تلخیص سے کوئی زائد الفاظ و محاورات بآسانی حذف کیے جا سکتے ہیں تاکہ خبر اپنے موضوع طوالت میں رہے۔ چنانچہ مناسب تلخیص سے کوئی زائد الفاظ و محاورات بآسانی حذف کیے جا سکتے ہیں۔ ترتیب کی بات کریں، خبر کی ترتیب میں منطقی ترتیب کے برعکس اس کا اہم حصہ یا اہم نقطہ پہلے آتا ہے اور سب سے کم اہم آخر میں۔ مطلب جو بہت ضروری حصہ ہے وہ خبر میں مین پیج پہ آئے گا اور جو اخبار میں، اور جیسے جیسے اس کی خبر کی اہمیت کم ہوگی یا کم اہم ہوگی خبر